یہ بزرگوں کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ یہ صحیح بات ہے۔ استاذ القرآن محترم قاری یحییٰ رسول نگری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قدیم ادارہ ہے، اب آپ تعاون کر کے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده انہ کان حلیما غفورا۔ خالق کائنات نے مشرکین سے بالخصوص مخاطب ہو کر اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ یہ زمین و آسمان اس کو میں خالق نے تھاما ہوا ہے، میں ہی اس کے پیدا کرنے والا، اس کا بنانے والا، اور اس کو تھاما بھی میں رب العالمین نے ہے۔ میرے حکم سے یہ زمین ایک بچھونے کے کردار ادا کر رہی ہے، آسمان ایک چھت کا کردار ادا کر رہا ہے بغیر ستونوں کے، اور یہ خوبصورت اور وسیع تر نظام یہ میری ہی کاراگری ہے اور میرا ہی بنایا ہوا ایک سسٹم ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی کسی کی شراکت اور حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اللہ رب العزت کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اللہ رب العزت کی ضرورت ہے، ہم سب اس کے در کے فقیر ہیں، محتاج ہیں اور اس سے مانگنے والے ہیں۔ وہ عطا کرنے والا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر یہ ہل جائیں اپنی جگہ پر سے تو کوئی اس کو تھام نہیں سکتا۔ دیکھتے ہیں ہم، اللہ رب العزت محفوظ رکھے، گزشتہ سالوں میں مختلف علاقوں میں زلزلے آئے اور کئی ایک علاقے اور بستیوں کی بستیاں ملیہ میٹ ہو گئی، صفحہ ہستی سے وہ لوگ مٹ گئے، اور وہ دکانوں کے، مکانوں کے، مارکیٹوں کی اپنا نام و نشان ختم ہو گئے۔ اگر یہ لوگ جن کو کرنی بھرنی والے سمجھا جاتا ہے اور جن کو اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اور واضح طور پر اللہ رب العزت کو چھوڑ کر سارا کچھ ان کو ہی شمار کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کو تو باقاعدہ نکال دیا جاتا ہے یا کیا بھی جاتا ہے تذکرہ اللہ رب العزت کا، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے قریب کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کرتے ہیں، جبکہ یہی نظریہ مشرکین مکہ کا تھا۔ تو وہ مورتیاں ہوں، پتھر ہوں، وہ حجر اور شجر ہوں یا انسان ہوں، کسی کو بھی اس طرح واسطہ اور وسیلہ اس کی ذات کا دینا اور سمجھنا کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ مشرکین والا عقیدہ اور نظریہ ہے جس کی اللہ رب العزت نے جگہ جگہ تردید بیان فرمائی ہے۔ وہ کئی علاقے مٹ گئے، بستیاں مٹ گئیں، کوئی کسی کی ہمت نہیں پڑی اور نہ ہی کو پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی کر سکتا ہے کہ جی اس کو گر رہا ہے اس کو ہم تھام لیں۔ اللہ رب العزت کن کہے تو سب کچھ فنا ہو جائے، لیکن اس کو کوئی تھام نہیں سکتا، اس کو کوئی سہارا نہیں دے سکتا، کوئی آسرا نہیں بن سکتا، یہ اس کے ہاتھوں میں سارا نظام و انسرام ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، یمسک تھامے ہوئے ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، آسمانوں کو بھی اس نے تھاما ہے، زمین کو بھی اس نے تھاما ہے، ان تزولا، اس سے کہ وہ ٹل جائیں اپنی جگہ سے، وہ ہل جائیں اپنی جگہ سے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں، والا ان، اور البتہ اگر زالتا، وہ دونوں ٹل جائیں اپنی جگہ سے، وہ دونوں ہل جائیں اپنی جگہ سے، ان امساکہما،
تو نہیں روک سکے گا ان دونوں کو، زمینوں اور آسمانوں کو دونوں کو کوئی نہیں روک سکے گا، من احدن کوئی بھی، من بعدہ اس کے بعد، اللہ رب العزت کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو روک لے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، انہ بلا شبہ، کانا وہ ہے، حلیما نہایت بردبار، غفورا نہایت بخشنے والا۔ اللہ رب العزت کی صفت بردبار بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر تذکرہ کیا ہے۔ ہمیں جہاں یہ یاد رہتا ہے کہ اللہ رب العزت حلیم ہے، اللہ رب العزت غفور ہے، اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العزت جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور وہ گرفت کرنے والا ہے، اور اس کی گرفت ایسی ہے جس سے کوئی نکل نہیں سکتا، جس سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا، چاہے وہ ساری دنیا اکٹھی کر لے، کتنے پاورفل لوگ اور جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، ایسا نہیں کر سکتے۔ وما علیہ